السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم بخاری شریف میں پہلا چیپٹر آغاز وحی کا بیان پڑھ رہے تھے۔ اب اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو کچھ بھی خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں تنہائی اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر عبادت میں لگے رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں کچھ روز گزارتے، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر کچھ کھانے پینے کا سامان لے جاتے۔ ایک روز جب آپ حرا میں تھے، اتنے میں آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب دبایا، یہاں تک کہ میری طاقت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ پھر میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا، یہاں تک کہ میری طاقت برداشت سے باہر ہو گئی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر دبایا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے نطفے سے پیدا کیا، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اوڑھا دی، یہاں تک کہ ڈر کی حالت ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قصے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا بالکل نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ رشتے جوڑتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں و محتاجوں کو کما کے دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی تکلیفوں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چاچا جاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد الحجاج کے پاس آئی تھیں۔ ورقہ جہالت کے زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں جتنا اللہ کو منظور ہوتا انجیل لکھتے تھے۔ ورقہ بہت بوڑھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ ان سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس وحی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے نبی ہونے کے زمانے میں طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسے آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ
نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقا جلد ہی مر گئے اور وہیں رک گئے۔